ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک پرہیزگار لوگ جنتوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، امن سے۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، ہم نکال دیں گے جو ان کے دلوں میں ہے کھوٹ، کینہ، غل کی کینہ۔ اخوانا بھائی ہوں گے، علی سرر چپر کٹوں پہ، متقابلین آمنے سامنے بیٹھ کر۔ دنیا میں تو کسی کو میں نہیں چاہتا، کوئی مجھے نہیں چاہتا، یا میں موجود ہوں تو اس کو نہ لائیں۔ ایک بزرگ عالم انتقال کر گئے، اس کی عجیب عادت تھی، پہلے پوچھتا تھا کون کون ہے، تو جواب نے کہا یہ علماء کا، میں نہیں آ سکتا۔ یہاں تک کہ ایک جگہ بیان ہو رہا تھا اور وہ آئے، دیکھا کہ فلاں فلاں بیٹھے، فوراً نکل گئے۔ تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، سینہ بڑا رکھو۔ یہ ناراضگیاں چپکلش ہے جو آپ کو ایک دوسرے سے ہے، جب جنت جائیں گے تو یہ سب ختم ہو جائے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ہم نکال دیں گے جو ان کے سینوں میں ہے کینہ۔ اخواناً بھائی بھائی ہوں گے، علی سرر متقابلین، سرر جمع سریر کی، سریر کٹ کو کہتے، چپر کٹ، چارپائی، پلنگ، چپر کٹوں پر ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے، باتیں چیتیں گپے شپے مار رہے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عائشہ کے درمیان جنگ جمل ہوئی ہے۔ عائشہ کے لیڈر تھے طلحہ اور زبیر، دونوں عشرہ مبشرہ ہے۔ تو علی نے آ کر تقریر کی، وہ متاثر ہوئے اور انہوں نے جنگ کرنے سے انکار کیا، تو عائشہ کے فوجیوں نے ان کو مارا، اپنے لوگوں نے، ہمیں یہاں لے آئے اور اب یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو ان کی لاشیں پڑی تھی اور حضرت علی آئے، تو حضرت علی نے ان کو دیکھ کے رونے لگے۔ کسی نے کہا آپ کا اور ان کا قیامت میں کیا حال ہوگا؟ تو علی نے آیت پڑھی، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں سے ہم دشمنی دور کر دیں گے۔ اخواناً بھائی بھائی ہوں گے، علی سرر متقابلین، چپر کٹوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ جو رنجشیں تھی گلے لگتے ہی جتنے تھے گلے سب بھول گئے، گلے لگتے ہی جتنے تھے گلے سب بھول گئے، وگرنہ یاد تھی ہم کو شکایتیں کیا کیا۔ تو اس نے جواب میں کہا جو رنجشیں تھی جو دل میں غبار تھا نہ گیا، کہ اب کے بار گلے مل کے بھی گلا نہ گیا۔ لا یمسہم فیہا نصب، نہیں چھوئے گئے ان کو جنت میں تھکاوٹ، وما ہم منہا بمخرجین، نہیں وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اللہ جنت نصیب فرمائے اپنے فضل و احسان سے۔ نبے عبادی، بتا دے میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں بخشنے والا رحم والا ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، بے شک میرا عذاب بھی وہ عذاب دردناک ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، بتا دیں ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں۔ اے طالب علم، خود بھی مہمان بنتے ہو، تمہارے بھی مہمان آئیں گے۔ کہتے ہیں مہمان جب میزبان کے گھر آئے اپنے ساتھ رحمتیں لاتے ہیں، اور جب واپس ہوتے ہیں گھر سے بلائے لے جاتے ہیں۔ ویما پٹ پٹ ورتکاتنا، چه دای دواتنا راتنا، او چه وطنا بیاد کورا، او ما تدریخ کارا شلرورا۔ کہتے ہیں قدیم زمانہ میں ایک بزرگ عورت تھی، اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں ایک شخص سے شادی کروں گی جو اپنے سوا کسی اور کو گھر نہ لائے۔ تو ایک بزرگ اور نیک آدمی مل گیا، اس نے شرط پوری کی اور شادی ہو گئی۔ ایک دن وہ خاوند شریف اور نیک آدمی بہت غمگین تھا، گھر آ کے سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ شریف اور نیک عورت خاوند کی تکلیف کہاں دیکھ سکتی ہے؟ اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا بہت دور سے ایک دوست آیا اور باہر کھانا کھلانا بہت نامناسب بات ہے، اور گھر لاتا ہوں تو آپ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کے خلاف ہوتا ہے،
اس لیے بہت پریشان۔ تو بی بی نے کہا کہ چلو خیر ہے، ایک مہمان کی میں اجازت دیتی، لا سکتا ہے، لیکن 2 اور 3 تو نہیں۔ اس نے کہا نہیں، ایک ہے۔ وہ آیا گھر، کھانا وانا جو تیار کیا گیا کھلایا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو وہ خاتون اس زمانے کے پیغمبر کے گھر گئی اور ان سے کہا بس اس شخص سے میری جان چھڑاؤ، یہ صاف وعدہ خلاف، مجھ سے وعدہ لیا اس نے 1 کا اور لایا 2۔ اس زمانے کے پیغمبر نے اس شخص کو طلب کیا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا؟ اس نے کہا صرف میں 1 لایا ہوں، 2 تو نہیں تھے۔ اس خاتون سے پوچھا تو اس نے کہا آتے وقت میں نے بھی دیکھا تھا کہ 1 تھا، لیکن جاتے وقت پھر 3 تھے۔ تو اس پیغمبر نے کہا کہ مہمان جب گھر کھانا کھائے اور وہ رخصت ہوتا ہے تو گھر کی تمام بلائیں، آفات اور مصیبتیں وہ متشکل ہو کر کے اس کے ساتھ نکلتی ہے۔ آپ نے جو 30 آدمی دیکھا ہے وہ بلیات و آفات انسانی شکل میں بن کے آپ کے گھر سے نکل گئے۔ تو بہت بڑی کتاب ہے پشتو میں دافع الفکر، جیسے عربی میں بخاری شریف ہے اس طرح پختونوں کے اندر دافع الفکر اس زمانے میں نصاب میں شامل تھی جب ہم پڑھتے تھے۔ تو اس میں اس خاتون کا تذکرہ ہے کہ وہ کہتی ہے ماں پٹ پٹ ورتک آتنا چھ دیت وطن راتنا وچے وطن بیاد کورن ما تدریخ کا رجل دور۔ یہ تو میں نے بھی چپتے چپتے سے دیکھا ہے کہ 2 آئے مگر جاتے وقت 3 ہو گئے، اس لیے 3 آئے۔ خواجہ سے فوائد الفؤاد میں لکھتے ہیں کھانا کھلانا تمام مذاہب میں بہترین عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مولوی صاحب سے پوچھا گیا، اس نے کہا دعوت کی 4 قسمیں ہیں، سب سے اعلیٰ اور بہتر یہ ہے کہ پیسے دے دیں کہ حضرت یہ 5000 10,000 آپ کی دعوت، دیکھ سیاست کیا ہوا۔ اور پھر دوسری قسم یہ ہے کہ آپ گھر کھانا پکائے اور تیار کر کے ان کے گھر لے آئے کہ حضرت کھانا لایا، یہ دوسری قسم۔ تیسری قسم یہ ہے کہ پھر آپ ہمیں گھر لے جائے، گاڑی لے آئے، وقت دینا پڑے، کون ٹائم نکالے۔ لوگوں کے دل یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر کوئی آئے بزرگ، وہ آئے ہمارے گھر، خدا کی قدرت ہے، کبھی میں ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتا ہوں، اور میرے گھر جو تیرے قدم چلے اور میرے ساتھ شمس و قمر چلے، بہت خوش ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر کرتا ہے کہ تم بھی مہمانوں سے خوش دل رہو، جو تیار پیش یا بہت زیادہ تکلف نہ کرو کہ بیڑا غرق ہو جائے۔ اتنا کرو جتنا اٹھا سکو، وہ کہ سمر خرگے دمر بار گئے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، گوشت کا سالن بناؤ، گھر کی روٹیاں، بس ٹھیک ہے، مکمل طعام ہے فقہا کہتے ہیں۔ اور انس سے روایت بخاری میں خبزن و لحمن، روٹی اور گوشت کا سالن، یہ بہترین دعوت ہے۔ اب جرمنی والا 56 چیزیں بناتا ہے، اس کی گھر والی 1 ہفتہ پہلے لگ پڑتی ہے، فریج اور ڈی فریزر پر جاتے ہیں، پھر اس دن بازار میں جتنا پھل فروٹ اور جتنا ٹھنڈا اور جتنا پھل وہ لائے گا، تو بھئی یہ دعوت تو 2 سال میں 1 ہوگی۔ اور طالب علم کی دعوت، کوئی مہمان آ جاتا ہے تو اپنی چادر صحیح کر کے، تکیہ صحیح کر کے بٹھا لیتا ہے، باورچی خانے میں سالن ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ انڈے پکا لیتا ہے ٹماٹر ڈال اور اس کے سامنے لا کے بسم اللہ۔ مجھے بھی کہے تھے ارے کہ نہیں یہ دعوت ہے، میں صرف وقت آ گئی اللہ ہوگا میں ڈیرا خراب سو جا گئی رہے سلو کو میں داخل والا ہوں تو شریف سفر و قربان یاد بجے زکما موڑ بجے خلے کی جیسے اگر توفیق کیا خبر کریں آپ اس کو مڑکو نہیں دعوت کا پارا۔ اور میرے نزدیک ایمان کی خصلتوں میں سے ہے کہ دعوت خوب ہو اور بے تکلفی سے ہو۔ بالکل ہمارے ہندوستانی احباب یہاں کے بہت بڑی دعوتیں کرتے ہیں۔ دعوت کیا ہوتی ہے؟ پوری ایک شادی ہوتی ہے، اس لیے دعوت کرتے ہی نہیں۔ جب ان سے تعلق ختم کرنا ہو تو ان کے گھر کھانا کھانے چلے جائیں، دوسرے تیسرے دن بیوی کہے گی نہ سو پیار کرا اس سے یہ غریب بہت کچھ ہے لیکن بیوی کے سامنے لا جواب وہ شیرنی ہے، بڑی شیر ببر بیٹھی نہیں آئی تیرا ٹکنے کے پڑا۔ تو وہ ایک آدمی تھا نا، وہ کہا کرتا تھا قسم قسم کے کھانے کھا کے
اور پھر کہتا تھا ہائے نانی شیراز. وہ شخص حیران ہوتا تھا، پلاؤ، بریانی، زردے، قسم قسم کے سالن، مختلف الوان، اور یہ کہتے ہیں نانی شیراز. جب بھی دعوت ہو جائے بڑی سے بڑی تو وہ نعرہ لگاتا ہے ہائے نانی شیراز. یہ سب کچھ ہے مگر شیراز کا نام تو نہیں ہے. تو اس نے باقاعدہ شیراز کا سفر کیا. وہاں جا کے ایک آدمی کو کہا کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں نانی شیراز کھانے. انہوں نے کہا بھلے سے، سر آنکھوں پر بالکل. اور اندر لے گیا، ایک چوکی لا کے رکھی، کہا بیٹھ جا. بیٹھ گیا. ایک اور چوکی لا کے رکھی، اس کے اوپر بڑا برتن اتنا لایا، اس میں شوربہ تھا اور بڑے بڑے لمبے لمبے نان تھے تندور کے، وہ لا کے رکھے اور اتنا بڑا جام مٹھے کا بھر کے رکھا. کہا بسم اللہ کرے، یہ نانی شیراز. اس نے کہا ای نانی شیراز؟ کہا ای نانی شیراز ہے. اور کیا، یہی تو نانی شیراز ہے. بڑا حیران ہے. پھر خیال کیا کہ شاید یہ غریب گھر ہے. شہر کے بیچ میں چلا گیا اور بڑا اونچا مکان سفید سفید نظر آیا. وہ لوگ انہوں نے کہا صرف خیریت ہے؟ کہا وہ خیریت ہے، میں ہندوستان سے آیا ہوں نانی شیراز کھانے. کا بالکل نانی شیراز تیار ہے. انہوں نے پہلے سے ہی فرش بچھا ہوا تھا، قالین جیسے ایرانی افغانیوں کے ہر وقت بچھے رہتے ہیں، اس پر بٹھایا، دسترخوان لا کے بچھایا سامنے، ہاتھ دھلوائے اس کے، دسترخوان بچھا اور اتنا بڑا بھگونا لے آئے، اس میں گوشت کا سالن، اور ایک اتنا بڑا ٹوکری لے آئے، اس میں 10-15 بڑے بڑے گرم گرم نان اور ٹھنڈا پانی لا کے رکھا. کہا بسم اللہ کرے. اس نے کہا ای نانی شیراز کا، ای نانی شیراز ہے. 3-4 جگہ اس نے کھایا اسی طرح. پھر جب واپس آیا اور اس آدمی نے پھر کہا کہ ہائے نانی شیراز. چپ نانی شیراز، میں کھا کے آیا ہوں نانی شیراز. کیا ہے؟ اس نے کہا کہاں کھا کے آیا؟ کہا شیراز گیا تھا. کہا اچھا کس طرح کا بتایا؟ ایسا ایسا ایسا. بس کہا وہ دیوانے، وہ ابن البطن، یہی تو میں رو رہا ہوں کہ تم جو دعوت کرتے ہو اس میں تمہارا چمڑا اترتا ہے. کھانا ایسا ہو کہ پکانے والے کو بھی زحمت نہ ہو اور کھانے والے کے لیے بھی زیادہ دقت نہ ہو. جو تیار پیش یار جس باندھ دی ہوئی دخل اڑان دے. وَنَبِّئْهُمْ بتا دے ان کو ضَيْفِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں. اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ، جس وقت وہ آ گئے، فَقَالُوا سَلَامًا، کہنے لگے السلام علیکم. قال حضرت نے فرمایا اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، بے شک ہم تم سے ڈرتے ہیں. قالوا لا توجل، کہنے لگے ڈرنا نہیں. اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی جو بڑے علم والا ہوگا. حضرت ابراہیم نے بچڑا کاٹا، وہ سامنے رکھا، وہ کھائے نہیں. تو جب مہمان میزبان کے یہاں کھانا نہ کھائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خطرناک عزائم کے ساتھ آیا ہے. قال ابشرتمونی، حضرت نے فرمایا مجھے خوشخبری دیتے ہو، علی ان مسنی الکبر، اس حالت میں کہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے. فبم تبشرون، کیسے خوشخبری دے رہے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق، کہنے لگے ہم خوشخبری دیتے بالکل صحیح طرح. فلا تکن من القانتین، پس مت ہو جائیے مایوسوں میں سے. قال حضرت نے فرمایا ومن یقنط من رحمت ربی، کون مایوس ہو سکتا ہے اس کے اپنے رب کی رحمت سے؟ الا الضالون، مگر وہ جو بہرا ہو چکے ہو. قال فما خطبكم ایھا المرسلون، حضرت نے فرمایا کیا مہم لائے ہوئے فرشتوں؟ قالوا، کہنے لگے انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہم کو بھیجا گیا ہے جرائم پیشہ قوم کی طرف. الا آل لوط، مگر لوط کے ماننے والوں کو بچانا ہے. انا لمنجوہم، ہم بچائیں گے ان کو اجمعین سب کو. الا امرأتہ، مگر ان کی بیوی نہیں بچے گی. قدرنا، ہم نے لکھ دیا، انہا لمن الغابرین، بے شک وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی.